کر کے آیا. امام ابھی کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ دعویٰ ہے نا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. وہ بھی پہچان رہا ہے کہ امام ہے تو سب. بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام جواب کس طرح سے دیتے ہیں؟ ان اللہ خلق بمشیئتہ فی بحر قدرتہ سماکا صغارا. اللہ نے اپنی یہ جو ہے مشیت سے اپنے بحر قدرت میں کچھ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی پیدا کی ہیں. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں. تصید بغاوت الملوک والخلفاء. بادشاہوں کے باز ان کا شکار کرتے ہیں. وَيَخْتَبِرُونَ بِهَا سُلَالَةَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ. اور یہ بادشاہ ان مچھلیوں کے ذریعے سے خاندان نبوت کے شہزادے کا امتحان لیتے ہیں. کہتا ہے کہ حقاً انت ابن الرضا. سچ یہی ہے کہ تم ابن الرضا کہ تمہارے پاس علم و معرفت پایا جاتا ہے. مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کی شادی امام سے کر دی تھی. کیونکہ کیا مصلحت تھی، کیا موقع تھا، فی الحال وقت نہیں ہے. کیا اس کی سازش تھی، سیاست تھی، بات کی بات ہے. اب ویسے باسی خاندان کو اعتراض ہوا ایک بچے کے ساتھ، ان پڑھ کے ساتھ، کچھ پڑھا نہیں. ایسے 8 سال کے بچے کیا پڑھے گا، اس کے ساتھ شادی کر دیا. اب اعتراض بھی ہو رہا ہے بابا، اس کو جواب بھی دینا ہے کہ ہم نے کیوں انتخاب کیا ہے. کہ نہیں یہ صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. کہ ٹھیک اگر ایسا ہے تو ہم مناظرہ رکھتے ہیں. اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کا انتخاب کیا گیا، یحییٰ ابن اقسم. اس کا انتخاب کیا گیا، لایا گیا اسے کہ وہ یہ سوال کرے گا، یہ جواب دے. اس نے سوال کیا، یہ بتائیے اگر کوئی شخص حالت احرام میں حرم میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ شکار کرنے کے بعد ذبح حرم میں کیا تھا، حرم سے باہر شکار کیا تھا؟ اس کا تعلق پرند سے ہے یا چرند سے ہے؟ شکار کرنے کے بعد اپنے گناہ پر اصرار ہے یا تائب ہے؟ ایک ایک شکل جو امام نے نکالنا شروع کیا تو ہکا بکا رہ گیا. اتنا علم. پھر امام نے کہا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، امتحان لینے کا فقط تمہیں کو حق تھوڑی ہے. یاد رکھیے گا امام کا سبق ہے، کبھی بھی دشمن کے آگے جھسکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں ڈٹنے کی ضرورت ہے. تم نے حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، اب ہمارا حملہ برداشت کرو. امام نے سوال کیا وہ کون ہے جس پر ایک عورت صبح کو حلال تھی، دن چڑھتے حرام ہو گئی، ظہر کے وقت حلال ہو گئی، عصر کے وقت پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حلال ہوئی، عشاء کے وقت پھر حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی. اب تو بچہ گھن چکر سوچ نہیں پتا، ابھی بتا دیجئے. سنو، ایک کنیز ہے جو کسی اور کی ہے، دوسرے کی کنیز تو پر حرام ہے نا جی. دن چڑھتے اس نے کنیز کو خرید لیا، اب وہ کنیز حلال ہو گئی. ظہر کے وقت کنیز کو آزاد کر دیا، اب وہ کنیز حرام ہو گئی. عصر کے وقت اسی سے شادی کر لیا، اب وہ حلال ہو گئی. مغرب کے وقت زہار کر لیا. مغرب کے وقت زہار جانتے ہیں کیا ہے؟ زہار بعض لوگوں کو اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، کچھ کے کچھ کہے جاتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو اس پر حرام ہو جاتی ہے، اب اسے قربت نہیں کر سکتے ہیں. مغرب کے وقت زہار کر لیا، حرام ہو گئی. عشاء کے وقت کفارہ ادا کر دیا، حلال ہو گئی. نصف شب میں طلاق دے دیا، حرام ہو گئی. فجر کے وقت رجوع
محمد پر. وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھی. کس طریقے سے امام نے یحییٰ ابن اقسم سے مناظرے کیے ہیں، بہت اہم چیز. بس آخری جملہ کہہ کے ختم کروں گا مجلس کو. یہی یحییٰ ابن اقسم جو پہلے اپنے کو علامہ ظاہر سمجھتے تھے، اب جب امام کے جوہر کھل چکے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ امام کے سامنے بیٹھے ہیں. یا ابن رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مگر مجھے شرم آ رہی ہے. کہ تم کیا پوچھو گے؟ مجھے پتا ہے کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھے معلوم ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہ مولا کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ کہ تم پوچھنا چاہتے ہو امام کے بارے میں کہ امام کون ہے. کہاں مولا، یہی پوچھنا چاہتا تھا. امام نے فرمایا میں امام ہوں، میں امام ہوں. کہ دلیل کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ ایسے امام کے پاس معجزہ بھی تو ہوتا ہے نا. کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ امام ہیں؟ ایسے موقع پر اعجاز کی ضرورت پڑتی ہے. امام کے ہاتھ میں عصا تھا. ایک دفعہ عصا فصیح عربی میں خطاب کر کے کہتا ہے انت مولائی، انت امام الامام الحجہ، انت امام العصر. ہمارے زمانے کے امام اے امام محمد تقی آپ کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزو، جب کسی انسان کا کمال اپنے اوج پہ ہوتا ہے، جب کوئی انسان صاحب کمال ہوتا ہے، جو نقائص کا مجموعہ ہوتے ہیں ان کو خلش تو ہونے لگتی ہے نا. طبیعی سی چیز ہے. عام طور سے اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے، تزکیہ نفس اگر ہو گیا ہے تو بات الگ ہے. اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے تو کبھی بھی ناقص لوگوں کو کامل لوگ پسند نہیں آتے. ان کے فضائل جب زبازات عام خاص ہوئے، بادشاہ دیکھ رہا ہے سر ہماری چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، دل ان کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں. خلش پیدا ہوئی. دوسری طرف سے امام کی ایک اہم ذمہ داری ہے سماج میں عدل کا قائم کرنا. اہم ذمہ داری ہے. مولا کائنات نے حکومت کیوں قبول کی تھی؟ قیام عدل کے لیے. ما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقر علی قضۃ ظالم ولا سقط مظلوم لالقیت حبلها. اگر وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے لیا ہے کہ ظالموں کی شکم پری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ رہو، تو میں یہ مہار شطور خلافت اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا. قیام عدل ہے. غیر کہ بھائی امام بھی عادل ہے، امام بھی امام ہے، کہ ذمہ داری قیام عدل ہے. امام قیام عدل کے لیے کوشاں ہیں. حالات نہیں ہیں، خفیہ طور سے کام چل رہا ہے، تحریکیں چل رہی ہے امام کی سرپرستی میں. نہیں وقت ہے ورنہ میں بیان کرتا ہے کون کون سی تحریکیں امام کی سرپرستی میں چل رہی تھی. یہ خبریں بہرحال حکومت تک تو پہنچتی ہی تھی. بہت سارے اسباب ہوئے کہ اب اسے امام کو زندہ دیکھنا ان سے برداشت نہیں رہ گیا. جس طرح سے امام حسن کو جودہ کے ذریعے زہر دیا گیا، اسی طرح سے امام محمد تقی کو ان کی بیوی ام فضل کے ذریعے سے معتصم عباسی جو اس وقت خلیفہ تھا اس کی سازش، اور ام فضل کے بھائی جعفر ابن مامون کی سازش سے یہ زہر امام کو دیا گیا. آہستہ آہستہ امام کے جسم مبارک پر زہر کا اثر ہوتا رہا، اور وہ وقت بھی آیا جب امام دنیا سے تشریف لے گئے. امام علی النقی 6 برس کے ہیں، 6 برس کے ہیں، یتیم ہو گئے. یقیناً یتیمی بہت بڑی مصیبت ہے. ہم اپنے آقا و مولا امام علی النقی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہنا ضرور چاہوں گا اپنے امام سے کہ آقا آپ یتیم تو ضرور ہو گئے، لیکن یتیمی کے بعد کسی نے آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی. مولا آپ یتیم ہو گئے مگر آپ کے گھر پہ حملہ کر کے گھر کو جلایا نہیں گیا. مولا آپ یتیم ہو گئے لیکن آپ کو اس بات کا دکھ نہ تھا کہ بابا کا جنازہ بے گول و کفن پڑا ہوا ہے. بڑے عزت و احترام کے ساتھ امام کو دفن کیا گیا.
لیکن یہ ساری مصیبتیں تو سید سجاد کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. ایک طرف سے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف سے یہ دیکھ رہے اشقیات پھوپھی کے سر سے چادر چھین رہے ہیں, بہن کے رخسار پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. 11 محرم کو جب اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا تھا, انہیں اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے بے گور و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے. جب بیویوں نے اپنے وارثوں کے جنازے کو دیکھا ان سے برداشت نہ ہو سکا, بیویوں نے اپنے کو اونٹ سے وارثوں کے جنازے پہ گرا دیا, کوئی علی اکبر کے لاشے پہ, کوئی قاسم کے لاشے پر. زینب اپنے بھیا حسین کے لاشے پر پہنچ. ارے 1900 تنے چاک چاک پر, بدن پہ لباس بھی نہیں ہے, سر بھی تن سے جدا ہو چکا ہے. بھائی کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. ایک دفعہ زینب نے حسین کو خطاب کر کے کہا انت اخی انت ابن امی, کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے, کیا تو ہی میرا ماجایا حسین. جناب زینب ابھی اپنے بھیا کے لاشے سے لپٹی ہوئی پہن ہی کر رہی تھی. ایک دفعہ زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی, کیا دیکھا کہ قریب روح پرواز کر جائے. زینب نے بھائی کے لاشے کو چھوڑا, بیمار بھتیجے کے پاس, اے بیٹا سجاد ارے اپنے کو سنبھالو, یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. عجب جملہ کہتے سید سجاد, پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں, نجس لاشیں تو دفن کر دیے گئے. ہائے میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں, میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبوست کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اللہ نے جن ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے ہم ان کی نعمت ہدایت سے فیضیاب ہو سکے, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے. بہرحال صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پر الہ صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی عطا فرما. پر الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ وانصارہ. ایک دفعہ بھی درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحومہ کے لیے جن کے اشارے ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد.